بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری وائٹی فیملی، کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں گوبھی گوشت بنا رہی ہوں، گوبھی کی ریسیپی آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ گوبھی میں لے کر آئی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ ایسی سی کیوں ہو رہی ہے تھوڑی سی۔ یہ دیکھا آپ نے شاہ میں بنا رہی ہوں تو دیکھیں کیسے جامنی جامنی سی کلر کی ہے یہ۔ ہاں یہ سمجھ نہیں مجھے آ رہی ہے، پتہ نہیں بھی میں خود پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں ایسے۔ ہاں لیکن ذائقہ تو ذائقہ میں ٹھیک ہے۔ تو میری وائٹی فیملی بتائے کہ اگر اس کا کلر تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، سبزی والے کو واپس کروا کے آؤں، سمجھ نہیں مجھے آ رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے رات اچانک کیا ہوا، 12 بجے کے ٹائم ہم سب اٹھ کے بیٹھ گئے کہ ایک دم سے دھڑ کر کے آواز، جی تو میری وائٹی فیملی میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی، رات کے 12 بجے دھڑ کر کے آواز آئی ہے اور میں ڈر گئی۔ میرے ہسبینڈ، بچے، یہ کیا ہوا؟ یہ ہمارا پردہ یہ دیکھیں جی، یہ یہاں سے سارا یہ اتر گیا، اور ہوئے ہوئے، اور ہم ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ایک دم سے۔ آپ کو پتہ جب رات کو آنکھ بھی کھولے تو کتنا انسان ڈر جاتا ہے ایک دم سے۔ میں نے کہا چلے میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، اور بعد میں ہماری ہنسی بھی نہ رکے کیونکہ ہم سب نیند میں تھے اتنی گہری گہری، ہمیں سمجھ نہ آئے گی یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اور یہاں اب جمعے کی ہو رہی ہے تیاری، کپڑے پریس کر رہی ہوں، اور یہ دیکھیں بہت پیارا لگتا ہے مجھے یہ اپنی بیٹی کا فراک۔ یہ اس کی آپ یہ دیکھیں، ایک تو اس کی یہ باکس پلیٹ ہے، اور پھر آپ یہ اس کی یہ کڑھائی دیکھیں، یہ کھاڑی سے لیا تھا نا بیٹا ہم نے؟ جی کھاڑی سے لیا تھا۔ اور پھر میں نے پھر یہ اورگینزا کا پھر یہ لگوایا تھا پیچ، اور یہ ایک بڑی اس کی زبردست سی یہ فائنل لک ہے۔ بیٹا ذرا اس کے بازو بھی دکھائیے گا میری وائٹی فیملی کو، اور یہ اس کے بازوؤں کا ڈیزائن ہے آپ دیکھیں، اور یہ تھوڑی سی اس کی یہ شیپ ایسے آتی ہے، تو بڑی زبردست سی ایک یہ لک آتی ہے۔ میں نے کہا چلے میں آپ سے یہ شیئر کرتی ہوں، مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا یہ ڈیزائن۔ اور یہاں پہ کوکر جو ہے سیٹیاں بجا رہا ہے، اب جیسے ہی اس کو 10-15 منٹ گزر جائیں گے پھر اب کھول کے اس کا درشن کریں گے، اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں گی اور اس سے پوچھوں گی، ہاں جی منہ دکھائی میں آپ کو کیا دیا جائے، ہاں جی منہ سکائی میں آپ کو کیا دیا جائے، اور منہ سکائی میں اس کے اندر ہم ڈالیں گے گوبھی۔ لے جی اب میں کوکر کا گھونگھٹ کھولنے لگی ہوں، دیکھتے کہ اس کے اندر کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ سب آپس میں گچو مچو کیا کر رہے ہیں؟ لو جی بہترین ہے، پانی بھی تھوڑا سا ہے، اب اس کے اندر دہی ڈالیں گے اور اس کی کریں گے بھنائی بھنائی، اتنی بھنائی اتنی بھنائی اتنی بھنائی کہ بس کہ گوشت پکار اٹھے گا، بس کر دے الماس جا جی لے اپنی زندگی۔ پھر اس کے اندر ہم گوبھی ڈال دیں گے اور اس کو دم پہ لگا دیں گے۔ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں ابھی۔ لو جی بوندیا بوندیا ایدے چھن تسی ہریاں مرچاں بڑے والی میں کل لے کے آئی سی، مہنگی ملیا سی لیکن میں نے کہا چلو کوئی گل نہیں جی، ذرا ذائقہ بن جاتا ہے، تے نالے پھر ادرک بریک بریک اے قطر کے او پا دینا، ذرا خوشبو اروما جہا چنگا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلو ہن ادھی کرنی ہے خوب بنائی، ٹھیک ہے پھر ملنی ہے تمہیں۔ ہانڈی کو اب رونق بخشنے کے لیے جی اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہرا دھنیا، کیونکہ اس سے تو آپ کو پتہ ہے رونق آتی ہے، اور ویسے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ ہری چیزوں سے اپنے دسترخوان کو سجاؤ، تو زیادہ سے زیادہ جو ہری سبزیاں ہیں آپ ان کو استعمال کریں، جو کہ صحت کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے بہت مفید ہیں۔ اور میں اپنی وائٹی فیملی کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، سمجھ نہیں آ رہی ہے شیئر کروں کہ نہ کروں، تو چلے میں شیئر کر ہی لیتی ہوں کیونکہ میں 2 ماہ سے کافی پریشان ہوں۔ ایکچولی ہوا یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تھا اپنے دیور کی طرف 8 سے 4 سال پہلے، تو اب لڑکی والوں نے وہ انکار کر رہے ہیں، اور انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہے ہیں، تو ہمیں پھر کسی نے کہا کہ آپ ایسے کریں جو گھر کے بڑے ہیں آپ ان کو بیچ میں ڈالیں اور ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو جب ہم بڑوں کو بھی ڈالا ہے اور بڑوں کو بھی ڈالا ہے ہم نے، تو ان سے بھی وہ بات کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، ہم فون کر رہے ہیں تو وہ ہمارا فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، مطلب ایک بڑی ڈسٹربنس ہی ہوئی ہے کہ کیا کریں۔ دیکھیں اپنے منہ سے اپنی تعریف تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان 4 سالوں میں الحمدللہ میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اب میری بیٹی کی کچھ عرصے میں شادی ہونے والی ہے، تو مجھے یہی تھا کہ چلے میری ایک گڑیا جائے گی تو دوسری آ جائے گی۔ ہمیشہ میں نے اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح مانا کہ جس طرح میری بیٹی ہے وہ بھی میری ہی بیٹی ہے۔
لیکن مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ہمارے خلوص نیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے یا کیا چکر ہے. تو آپ سب مجھے اب مشورہ دیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. پیچھے ہٹ جانا چاہیے یا پھر کیا کروں میں؟ مجھے بس سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا. اب پتہ نہیں میں آپ سے شیئر کرتی یا نہ کرتی، کیونکہ دیکھیں ایکچولی ولاگس تو میں اس لیے بناتی ہوں کہ دیکھیں سارا ہر کسی کی لائف میں کتنی ٹینشنیں ہیں کہ چلے تھوڑی دیر کے لیے اگر میرا کوئی ولاگ دیکھ کے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. لیکن چلے یہ بھی زندگی کا حصہ ہی ہے، ساتھ ساتھ اپس اینڈ ڈاؤن تو زندگی میں آتے ہیں. تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ویسے اگر میں اپنے دل کی بات بتاؤں تو اب میرا دل نہیں کر رہا ہے پیچھا کرنے کو، کیونکہ میں نے اتنا پیار دیا ہے انہیں، اتنا پیار دیا ہے، اور تو اب میرا دل نہیں کر رہا کہ جب اس پیار کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے اور پھر دوسرے کو وہ ایسا سمجھے کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو. تو بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی. گوشت کی بنائی بھی ہو چکی ہے، ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ دل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ایکچولی میرے ہسبینڈ کا وہ چھوٹا بھائی ہے جس کی بیٹی ہے، جس کی میں بات کر رہی ہوں آپ سے. میرے ہسبینڈ اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، مطلب کہ چلو وہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں، انہوں نے کیوں ہمارے ساتھ ایسے کیا ہے الماس. میں کہا مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے زندگی میں کبھی ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا، یا ہم نے کبھی ان کو یہ بن کے دکھایا ہو کہ ہم لڑکے والے ہیں. اور جب ان سے ہم پوچھ رہے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اگر حکم ربی ہوگا، نصیب میں ہوگا تو ہو جائے گی، لیکن ایسے ہی لٹکانا تو نہیں چاہیے نا. اور 4 سال کا عرصہ تھوڑا تو نہیں ہوتا. آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا کریں اب ہم. اور یہی ہم جس سے بات بھی کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے کہ اگر ہم کہیں اور دیکھتے بھی ہیں تو دیکھنا سب سے پہلے انہوں نے رولا پا دینا کہ لو جی ہماری بچی تھی اور انہوں نے کہیں اور دیکھ رہے. وہ ہمیں جواب تو دیں، ہمیں بتائیں تو صحیح. آپ مجھے ضرور گائیڈ کریں کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے. اب اس میں جا رہی ہے جی گوبھی. چلے جی گوبھی بھی خوش ہو جائے جا کے. جی شاہ جی کیا کہہ رہے، میں ذرا نا یہ کچن میں ہوں، ذرا یہ گوبھی ڈال رہی ہوں ہنڈیا میں. تو گوبھی ڈال کے بس ہم اس کی ذرا بنائی کر لیں گے. آج کل تو بڑی فریش گوبھی آئی ہوئی ہے تو ضرور بنائیں. میرے بچے کہتے ہیں نہیں آپ نا اس کو گوشت میں بنائیے گا. پتہ میں آلو گوبھی بنائی ہے یا مکس سبزی جب بنائی ہے تو اس میں ڈالی ہے. میں نے کہا چلیں آج ایسے سے ہی بس یہی ہوتا ہے کہ ہم لیڈیز کا جو چیز سارے شوق سے کھا لیں. تو اب دیکھیں ہم نے اس کی اچھی طرح کرنی ہے بنائی. گوبھی کو سٹا کے اس کی خوب اچھی طرح کر لیتے ہیں ہم بنائی کرن تو بعد. یہ دیکھیے جی گوبھی ڈال کے بھی آپ نے اچھی طرح اس کو بھون لیں. گوبھی بھی کہے گی میں کہاں آ گئی ہوں، کن لوگوں کے ہتھیں چڑھ گئی ہوں. لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے، اس کے بعد اس کو دم پہ لگا دینا ہے. ہاں جی شاہ جی آپ نہا لیے؟ ہاں جی میں نہا لیا. نہیں جی میرے ہسبینڈ نہا لیے ہیں. جمعے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے اور ان کو بنیان نہیں مل رہی ہے. بس اب میں ان کو بنیان ڈھونڈ کے دیتی ہوں. جی شاہ جی مل گئی بنیان آپ کو؟ چلے شکر ہے اللہ کا، ورنہ پورے گھر میں رولا ہی رولا آپ نے پایا ہوا تھا، میری بنیان میری بنیان. آج تو جمعے کا دن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کی ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ جو بھی دعا مانگے قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کرے، آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی دے. پروردگار یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں جن میں ہم لگے ہوئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک بندہ بنائے اور ہمیں نمازی پرہیزگار بنائے. قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.